وہ روز ایک ہی ریڑھی سے مالٹے خریدتا تھا۔ بوڑھی عورت شہر کے درمیان مالٹوں کی ریڑھی لگاتی تھی۔ عورت اور اس کی ریڑھی دونوں بوڑھی تھیں۔ عورت کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا۔ دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے لٹھے کے رومال کو دھو کر سوکھنے کے لیے تار پر ڈال دیا ہو، اور جب اسے اتارا ہو تو اس پر مچھلیاں پکڑنے والے جال کی طرح جھریاں ہی جھریاں ہوں۔ اس کی ریڑھی بھی ٹیڑھی اور بوسیدہ تھی، اور اس کے پاس مالٹوں کی ورائٹی بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، شاید 10-15 درجن ہوتے ہوں گے۔ لہٰذا گاہک اس کے قریب سے گزر کر دوسری ریڑھیوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ دائیں بائیں ریڑھیاں اچھی بھی تھیں اور ان کے پاس فروٹ بھی زیادہ ہوتے تھے، چنانچہ بوڑھی عورت کے دائیں بائیں گاہکوں کی ریل پیل ہوتی تھی، جبکہ وہ خاموش کھڑی کبھی اپنی اجڑی ہوئی ریڑھی کو دیکھتی تھی اور کبھی سامنے رکھے مالٹوں کو، اور کلرک ہمیشہ اسی بوڑھی عورت سے مالٹے خریدتا تھا۔ بوڑھی عورت جس دن ریڑھی نہیں لگاتی تھی اس دن وہ خالی ہاتھ گھر چلا جاتا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ وابڈا میں کلرک تھا۔ سارا دن فائلوں کی بک بک میں پھنسا رہتا تھا اور شام اپنی پرانی اور تھکی ہوئی موٹر سائیکل پر گھر نکل جاتا تھا۔ لیکن نہیں رکیے، وہ راستے سے اپنی بیوی کو بھی پک کرتا تھا۔ اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی۔ اسکول کے وقت کے بعد وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور خاوند کا انتظار کرتی تھی۔ کلرک دفتر سے نکل کر بیوی کو لیتا تھا اور پھر دونوں گھر روانہ ہو جاتے تھے۔ لیکن نہیں، یہ دونوں راستے سے مالٹے بھی خریدتے تھے اور صرف اسی بوڑھی عورت سے خریدتے تھے۔ اب مالٹے خریدنا بھی کوئی جرم نہیں تھا۔ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ روزانہ فروٹ خریدتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ بالکل مختلف تھا۔ مالٹے خریدنے کے بعد کلرک ایک صحت مند اور بڑا مالٹا چھیلتا تھا، اس میں سے ایک کاش توڑ کر چکھتا تھا اور پھر پورا مالٹا بوڑھی عورت کو دے کر کہتا تھا، یہ کھٹا ہے، ذرا اسے چیک کرو۔ بوڑھی عورت چکھتی تھی اور ہنس کر کہتی تھی، باؤ جی یہ تو میٹھا ہے۔ یہ سن کر کلرک ہنستا تھا اور کہتا تھا، اچھا پھر یہ تم ہی کھاؤ، اور اس کے بعد موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے گھر روانہ ہو جاتا تھا۔ بیوی روزانہ یہ کھیل دیکھتی تھی۔ اس نے ایک دن اس سے کہا، تم روز یہ کیا ڈرامہ کرتے ہو؟ پکا ہوا میٹھا مالٹا چھیلتے ہو اور اسے بوڑھی عورت کو دے دیتے ہو، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ کلرک نے ہنس کر جواب دیا، تم کسی دن غور سے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھو، تمہیں اس پر غربت کے ساتھ بھوک بھی نظر آئے گی۔ اس کے پاس مالٹے کم ہوتے ہیں، لہذا یہ اپنا پھل کھا کر چیک نہیں کرتی۔ میں دن میں صرف ایک اچھا کام کرتا ہوں، میں اسے ایک مالٹا کھلا دیتا ہوں۔ میں روز دیکھتا ہوں یہ جو ہی مالٹے کی مٹھاس محسوس کرتی ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی غربت پسپا ہو جاتی ہے اور وہاں اطمینان اور سکون کا ایک سایہ سا لہرا جاتا ہے۔ میں یہ سارا ڈرامہ اس ایک لمحے کے لیے کرتا ہوں۔ میں دن کے وقت چائے نہیں پیتا، اس کے پیسے بچاتا ہوں، موٹر سائیکل تیز چلا کر پٹرول کی بچت کرتا ہوں، تم سے 10-12 روپے ادھار لیتا ہوں اور پھر مالٹوں کی رقم جمع کر کے یہاں آ جاتا ہوں، مالٹے خریدتا ہوں اور اس میں سے ایک اچھا اور میٹھا مالٹا تلاش کر کے اسے کھلا دیتا ہوں، اور تم رضیہ یقین کرو یہ میری سارے دن کی واحد نیکی ہوتی ہے۔ کلرک کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں کتنا بڑا ولی پل رہا ہے۔ وہ دونوں اکٹھے واپس جاتے تھے۔ نوجوان استاد کے پاس سواری کا بندوبست نہیں تھا، جبکہ اس کے کولیگ کے پاس گاڑی تھی، لہذا وہ روز اسے ڈراپ کرتا تھا۔ ان کا معمول تھا وہ کالج سے نکلتے تھے، گاڑی میں بیٹھتے تھے اور گھر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ گاڑی کا مالک روزانہ محلے کی مارکیٹ میں رکتا تھا، گاڑی سائڈ پر لگا کر اترتا تھا، چل کر دور جاتا تھا، زمین پر بیٹھے بوڑھے چھابڑی والے سے مرجھائی ہوئی سبزیاں خریدتا تھا اور پھر لفافے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر آگے چل پڑتا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا، روز ایک ہی جگہ رکنا، گاڑی سے اترنا، ایک ہی بوڑھے سے سبزیاں خریدنا اور پھر آگے روانہ ہو جانا۔ نوجوان استاد یہ منظر روز دیکھتا تھا۔ ایک دن اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے سینئر کولیگ سے پوچھ لیا، سر آپ اتنی سبزیوں کا کیا کرتے ہیں؟ کولیگ نے ہنس کر جواب دیا، ہم یہ پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جونیئر استاد کا اگلا سوال تھا، میری معلومات کے مطابق آپ صرف 2 میاں بیوی ہیں، کیا آپ دونوں روزانہ اتنی سبزیاں کھا جاتے ہیں؟ کولیگ نے کہا لگایا اور کہا، ہرگز نہیں، میں آدھی سبزیاں محلے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ہمارے دائیں بائیں بہت لوگ رہتے ہیں اور انہیں بھی سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں، لہٰذا میری بیوی یہ ان میں تقسیم کر دیتی ہے۔ پوچھنے والے کی حیرت میں اضافہ ہو گیا اور اس نے پوچھا، لیکن آپ صرف ایک ہی بوڑھے شخص سے سبزیاں کیوں خریدتے ہیں؟ پوری مارکیٹ دکانداروں سے بھری ہے، ان سب کے پاس زیادہ ورائٹی ہے، مگر آپ انہیں چھوڑ کر دور جاتے ہیں اور نیچے بیٹھ کر اس بوڑھے سے خریداری کرتے ہیں جسے نظر بھی نہیں آتا اور جس سے سبزیاں تولی بھی نہیں جاتی۔
कोलीग ने कहका लगाया, थोड़ी देर रुका और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं इसीलिए इस बूढ़े के पास जाता हूँ कि इसके पास सब्जियाँ भी कम होती हैं और गाहक भी। मैं इसका वाहिद गाहक होता हूँ। मुझे महसूस होता है मैं जिस दिन इसके पास नहीं आऊँगा ये उस दिन शायद खाली हाथ घर वापस जाएगा। पूरे बाज़ार में उसका कोई ख़रीदार नहीं होता। ये भरी दुकानों के दरमियान ज़मीन पर बैठकर चुपचाप ख़रीदारों का इंतज़ार करता है। लिहाजा मैं इसके पास चला जाता हूँ और उसकी सारी सब्जियाँ ख़रीद लेता हूँ। जूनियर उस्ताद ने हैरत से ये दास्तान सुनी और फिर पूछा, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? सीनियर कोलीग ने संजीदगी से जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी में शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी जगह से सब्ज़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरी इस छोटी सी कोशिश से इस बूढ़े की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये और इसकी बीवी दोनों अकेले रहते हैं। इसकी बहू और बेटे का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। बीवी बीमार है। ये रोज़ बीवी को पैम्पर पहनाकर मंडी जाता है, सब्ज़ी लाता है और चुपचाप यहाँ बैठ जाता है। सब्ज़ी बिक जाती है तो 300-400 रुपये लेकर घर चला जाता है, खाना बनाता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मैं इन दोनों की ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकता, मैं इनके दुख भी कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसकी सब्ज़ी खरीद कर इसे जल्दी घर ज़रूर भिजवा सकता हूँ और मैं ये रोज़ करता हूँ। शायद अल्लाह ताला को मेरी ये छोटी सी खुफिया नेकी पसंद आ जाए। जूनियर उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीनियर कोलीग का हाथ पकड़ा और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। उसके सामने एक वली बैठा था। हम बिलू एरिया से गुजर रहे थे। हमारे सामने चौक में बकारी बच्चों का पूरा लश्कर खड़ा था। मेरे दोस्त ने शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखा और इजाज़त से कहा, आप अगर इजाज़त दें तो मैं 5 मिनट में नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने हंसकर जवाब दिया, सर क्यों नहीं, हमारे पास वक्त ही वक्त है। उसने ड्राइवर को इशारा कर दिया। ड्राइवर ने सिग्नल क्रॉस करके गाड़ी खड़ी कर दी। वो गाड़ी से उतरा, कोट उतार कर सीट पर रखा, डिग्गी खोली, उसमें से क्रेट निकालकर फुटपाथ पर रखा और ऊंची आवाज़ में बकारी बच्चों को आवाज़ें देने लगा। एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ी। उसने ऊंची आवाज़ में दूसरे बकारी बच्चों को इसकी तरफ मुतवज्जो किया और इसके बाद तमाम बच्चों ने गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी और फिर चंद लम्हों में मेरा दोस्त बकारी बच्चों में घिर चुका था। उसके दाएं बाएं 3-4 दर्जन बच्चे थे और वह सब ऊँची आवाज़ में कह लगा रहे थे और उसे बार बार कह रहे थे कि चचा आज तो मुझे 2 बर्गर दोगे। मेरे दोस्त ने क्रेट खोला और उसमें से बर्गर निकाल कर उन्हें देने लगा। तमाम बच्चों को बर्गर मिल गया। इसके बाद उसने उन्हें दूध की बोतलें दे दी। बच्चे खड़े होकर बर्गर खाने और दूध पीने लगे। वो कह लगा रहे थे और वो इत्मीनान से उनके दरमियान खड़ा था, जबकि मैं गाड़ी के शीशे से हैरत से उन्हें देख रहा था। बच्चे शायद भूखे थे। उन्होंने 10 मिनट में बर्गर और दूध की बोतलें साफ़ कर दी। उसने इत्मीनान से बर्गर के रैपर्स और दूध की खाली बोतलें इकट्ठी की, क्रेट में रखी और ड्राइवर ने क्रेट उठाकर डिग्गी में रख दिया। वो गाड़ी में वापस आया और हम आगे रवाना हो गए। मैंने उससे पूछा ये क्या था। उसका जवाब था, ये मेरी छठी नमाज है। मैं 5 नमाज़ों के साथ रोज़ाना ये नमाज भी पढ़ता हूँ। 10, 20, 30 बर्गर्स बनवाता हूँ, उतनी ही दूध की बोतलें लेता हूँ और किसी ऐसे चौक में जहाँ बकारी बच्चे ज़्यादा होते हैं मैं ये सामान उनमें तकसीम कर देता हूँ। उन्हें अपने सामने खिलाता पिलाता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या बारी ताला मुझे इसी तरह तौफीक देते रहो ताकि मैं अपनी औकात के मुताबिक तुम्हारे लोगों की खिदमत कर सकूं। और इसके बाद घर वापस चला जाता हूं। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। मैं भी उस वक्त एक वली के साथ सफ़र कर रहा था।